أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ تو ہم پڑھے تھے اسم کے بارے میں، اور ہم نے کہا کہ اسم کے بارے میں، کسی بھی اسم کے بارے میں ہمیں 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ 4 باتیں کیا تھی؟ تاج پلس وسعت۔ اور تاج پلس وسعت کیا تھا؟ تعداد، اس اسم کی تعداد، یعنی کہ وہ عدد کے اعتبار سے کیا ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ اعراب، کیا وہ کام کرنے والی حالت میں ہے یا اس پر کام ہو رہا ہے یا وہ ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تھی اس کی جنس، یہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اور پھر آ گیا تھا اس کی وسعت، کہ وہ نکرہ ہے، عام اسم ہے یا معرفہ ہے، خاص اسم ہے۔ تو اس میں سے پہلا ہم پڑھ رہے تھے اس کا اسم کا پہلو یا اسم کی خصوصیت، جو کہ تھی وسعت۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ وسعت کے لحاظ سے، وسعت کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ جو ہے وہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، اور یہ پوری کلاس کے لیے، پوری نوع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وسعت لامحدود ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو کل بھی مثال دی تھی کہ اگر ہم کہہ دیں کوئی کرسی، ایک کرسی، کوئی کرسی، تو اس کرسی کے اندر ساری کرسیاں آ جائیں گی، چاہے وہ پلاسٹک کی ہو، چاہے وہ اسٹیل کی ہو، چاہے وہ لوہے کی ہو، چاہے وہ لکڑی کی ہو، چاہے وہ چھوٹے سائز کی ہو، چاہے وہ بڑے سائز کی ہو، چاہے وہ ہینڈل والی ہو، چاہے وہ ٹیک بیک کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، وہ اس کے اندر آ جائے گی۔ تو اسی لیے اس سے، یعنی اسم نکرہ سے، کسی شخص، چیز یا جگہ کی مکمل پہچان نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی، ہم کسی ایک کو فوکس نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی وسعت لامحدود ہے۔ اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اسم نکرہ کا ہم کوئی ایک یا کچھ کا لفظ لگا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس، اس کا الٹا، اسم معرفہ خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے، اس کی وسعت محدود ہوتی ہے اور یہ ہر کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے کہا کہ الکتاب، اب خاص کتاب ہو گئی، اب میری مراد اس ایک خاص کتاب سے ہی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی اور کتاب اس کتاب کی جگہ نہیں آ سکتی، میری مراد وہی ایک خاص کتاب ہی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تھی اسم علم۔ علم کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا ذاتی نام۔ پھر دوسری قسم اسم ضمیر۔ ضمیر کیا ہے؟ جو آپ کمال کے حروف اور ان کے بھائیوں کے نام کے طور پر بیسک میں پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اسم علم ذاتی نام کسی شخص، چیز، جگہ کا۔ اسم ضمیر اس ذاتی نام کی جگہ پہ استعمال ہونے والا لفظ اسم ضمیر ہے، جیسے وہ، ہم، میں، تو، تم۔ ٹھیک ہے، تو یہ آ جاتا ہے اسم ضمیر کے اندر۔ پھر ہم نے دیکھا تھا اسم اشارہ، یہ بھی الحمدللہ ہم بیسک میں پڑھ کے آ چکے ہیں، ذالکا، تلکا، اولائکا، ہاؤلائی، ھذا، ھذہ۔ تو کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اور یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، قریب کے اشارے کے لیے اور دور کے اشارے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، قریب کے اشارے کے لیے ھذا، ھذہ اور ہاؤلائی استعمال ہوتے ہیں، اور دور کے اشارے کے لیے ذالکا، تلکا اور اولائکا استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی کے لیے اتنا جاننا کافی ہے۔ پھر ہم نے نمبر 4 پہ دیکھا تھا ایسا لفظ، ایسے اسما جو 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی اسم معرفہ ہیں۔ اور یہ ہم نے الذین، الذی، اللتی، یہ بھی الحمدللہ ہم نے بیسک میں پڑھے ہوئے ہیں۔ تو انہیں کہتے ہیں اسم موصول، تو یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ہم نے دیکھی تھی ال والا معرفہ، یعنی ہم نے خود نکرہ سے معرفہ بنایا تھا۔ کیسے؟ شروع میں ال لگا دیا تھا، سمپل، آسانی سے، جیسے کتابن، کوئی کتاب، شروع میں ال لگا دیا، الکتابو، تو خاص کتاب ہو گئی۔ اسی طرح سے کرسیون، کوئی کرسی، ایک کرسی، کوئی بھی کرسی ہو سکتی ہے، اب ال لگا دیں، الکرسیو، تو یہ خاص کرسی بن گئی۔ تو نمبر 5 والی جو قسم ہے معرفہ، اسم معرفہ کی، وہ کیا ہے؟ کہ اسم نکرہ کو معرفہ بنا دیا ہم نے، ایسا اسم معرفہ جس کو ہم نے اسم نکرہ کے شروع میں الف لام لگا کے بنا دیا۔ ٹھیک ہے جی،
اور آپ کو پتا ہے کہ الف لام اور تنوین کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آ سکتے، یا تو وہ اسم خاص ہوگا یا عام ہوگا، دونوں وقت میں خاص اور عام تو نہیں ہو سکتا۔ پھر نمبر 6 پہ، نمبر 6 پہ ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی نکرہ اسم ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی نکرہ اسم ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ہم نے کسی معرفہ اسم کا تعلق جوڑ دیا، ٹھیک ہے، کسی نکرہ اسم کے ساتھ جب ہم نے کسی معرفہ اسم کا تعلق جوڑ دیا، ملکیت بنا دی، نسبت قائم کر دی، تو وہ جو نکرہ اسم ہے وہ بھی اس معرفہ اسم سے تعلق کی وجہ سے معرفہ بن جائے گا۔ جیسے کتابن ایک نکرہ اسم ہے، کتابن کوئی کتاب، اب ہم نے اس کو جوڑ دیا، اس کی نسبت، اس کا تعلق بنا دیا، اس کی ملکیت بنا دی اس کی لفظ اللہ کے ساتھ، تو یہ بن گئی کتاب اللہ۔ اب یہ ہو گیا اللہ کی کتاب، اب یہ کوئی کتاب نہیں رہی، اب یہ بن گئی اللہ کی کتاب۔ تو کتاب جو ہے وہ لفظ اللہ چونکہ معرفہ تھا تو اس وجہ سے تعلق قائم ہو گیا، اور اسی تعلق کی وجہ سے کتابن جو تھا، کتاب نکرہ سے معرفہ بن گئی۔ اسی طرح سے ہم لے لیتے ہیں بیتن، گھر، کوئی گھر، ٹھیک ہے، بیتن کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، عام نکرہ ہے نا، تنوین لگی ہوئی ہے، کوئی گھر۔ اب ہم اس کے ساتھ لگا دیں حامدن، اس کو جوڑ دیں تو بن جائے گا بیتو حامدن، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی ملکیت ہوتی ہے تو دوسرے والے اسم کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، نام کے نیچے زیر والے ٹاپک میں پڑھا تھا ہم نے بیسک میں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے، تو دوسرے والا اسم جو تھا ہمیشہ نام کے نیچے زیر تھی، یاد ہے نا، بھول تو نہیں گئے؟ نام پہ زبر زیر پیش کے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ جی ملکیت ہوگی کا کے کی، زیر کا معنی ہوتا ہے کا کے کی۔ تو اس طرح سے اگر ہم کہہ دیں بیتو حامدن، تو وہ بن گیا حامد کا گھر، اب وہ کوئی گھر نہیں رہا، اب وہ حامد کا گھر ہو گیا۔ اب حامد چونکہ معرفہ ہے تو جو گھر تھا وہ بھی خاص ہو گیا حامد کی وجہ سے، حامد کے ساتھ تعلق یعنی نسبت کی وجہ سے۔ اور نمبر 7 پہ کیا تھا، نمبر 7 پہ کیا تھا کہ جب بھی ہم کسی نکرہ اسم کو پکاریں گے تو ہم نے کسی ایک خاص شخص کو پکارا تو اس پکارنے کی وجہ سے وہ معرفہ بن جائے گا۔ جیسے ولدن تھا، ولدن کوئی لڑکا، ایک لڑکا، ہم نے اسے بلایا اے لڑکے، تو یہ بن گیا ولدن سے یا ولدو، تنوین کی ایک پیش اڑ گئی تو یا ولدو رہ گیا، یا کی وجہ سے یہ ہو گیا معرفہ، کیونکہ ہم نے اس کو پکارا ہے ولدو کو، لڑکے کو، تو اے لڑکے۔ تو یہ 7 اقسام ہیں اسم معرفہ کی۔ اب اسم کی مدرجہ بالا 7 اقسام کے علاوہ ہر اسم نکرہ ہوگا۔ یاد کریں میں نے آپ سے کہا تھا کہ عربی میں ہر اسم نکرہ سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے، تو اگر وہ ان 7 کیٹیگریز میں سے، ان 7 قسموں میں سے ہوگا تو معرفہ ہوگا، ورنہ وہ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لائن کا مطلب یہ تھا کہ عربی میں ہر اسم نکرہ مانا جاتا ہے، نکرہ سمجھا جاتا ہے جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اب معرفہ ہونا ثابت کیسے ہوگا؟ یہ 7 قسموں سے ثابت ہوگا، یا تو وہ اسم علم ہوگا، اس کا ذاتی نام، یا وہ اسم ضمیر ہوگا یعنی اس نام کی جگہ پہ استعمال ہونے والا کوئی لفظ، جیسے کمال کے حروف اور ان کے بھائی پڑے تھے، یا وہ اسم اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے، اشارہ کرنے کے لیے، یا وہ دو جملوں کو جوڑنے والا کوئی اسم ہوگا، یا ال والا معرفہ یعنی ہم نے خود بنایا ہوگا، یا ہم نے کسی نکرہ اسم کی نسبت یا تعلق قائم کیا ہوگا کسی معرفہ اسم کے ساتھ۔ اور 7ویں نمبر پہ ہے جی کہ ہم کسی نکرہ اسم کو پکاریں گے، مخاطب کریں گے تو وہ بن جائے گا معرفہ۔ اگر ان 7 قسموں کے اندر کوئی اسم فال کرے گا، آ جائے گا ان 7 قسموں میں سے، تو وہ معرفہ ہوگا، ورنہ وہ نکرہ سمجھا جائے گا۔ یہ بات کلیئر ہے؟ جی میم، میم جب ٹھیک اپن ہے، یہ نسبت قائم کر رہے ہیں جب کتاب سے اللہ کی، تو جب یہاں پر خاص ہو جا رہا ہے نا تو ال نہیں لگانا مگر۔ جی جی جی، پہلے بچے یہ ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں جب اس میں ٹاپک کو پڑھیں گے نا، اسم کا اسم سے جی تعلق میں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پہلے والے اسم پہ کبھی بھی ال اور تنوین نہیں آتی، وہ خود ہی اچھا، خاص بن گیا نا، جب ہم نے جی تعلق قائم کی تو کتابو ویسے ہی خاص بن گیا، تو اس پہ ال لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کی اچھا کتاب، اب یہ خاص ہو جی گیا تو اس جی پہ ال لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خاص ہو گیا جی کیونکہ ملکیت شو ہو گئی، تعلق بن جی گیا۔ ایسے ہی اللہ جی کی رحمت، رحمت اللہ، اللہ کی جی نعمت، نعمت اللہ یا نعمت اللہ، اب کیا ہوا؟ جی اللہ کی نعمت، تو خالی نعمت ہو تو کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، جب ہم نے کہہ دیا اللہ کی نعمت پھر وہ خاص تو ہو گئی خاص ہو گیا، خاص ہو گیا۔ جی۔ اس طرح سے ہم نے کہا ہم نے کہا قلم، کوئی قلم، پھر ہم نے کہہ دیا قلم حامدن، حامد کا قلم،
اب وہ خاص ہو گیا. اب قلم ویسے ہی خاص ہو گیا حامد کی وجہ سے، کیونکہ وہ حامد کا ہے، حامد کی ملکیت میں آ گیا تو خاص ہو گیا. تو ہمیں قلم کے ساتھ ال لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی ٹھیک میم. ہے. تو انشاءاللہ جزاک آگے اللہ. ڈیٹیل میں اس ٹاپک کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ پہلے جی اسم کے ساتھ ال اور تنوین آتا ہی نہیں ہے، وہ ویسے ہی خاص ہو جاتا ہے اس تعلق کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو جی میم. انشاءاللہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے. جی یہ 7 قسمیں کلیئر ہیں بچوں، آگے چلیں. جی میم جی الحمدللہ. ٹھیک. ٹھیک ہے بچوں، جہاں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے وہاں پہ پوچھ لیا کریں، غلط چیز یاد نہیں کرنی. ٹھیک ہے. غلط چیز کو یاد نہیں کرنا آپ لوگوں نے، بس یہ چیز آپ لوگوں نے خیال رکھنی ہے. جہاں بھی کنفیوز ہو، سمجھ نہ آئے، پوچھ لیں، جتنی بار مرضی پوچھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غلط چیز کو یاد نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم. جی چلے جی. تو الحمدللہ ہمارا اسم کا پہلا پہلو یعنی اسم کی پہلی خصوصیت ہم نے دیکھ لی کہ اسم جو ہے وہ وسعت کے اعتبار سے 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں نمبر 2 پہ ہمارے پاس جو اسم کی خصوصیت ہے وہ ہے جی جنس. ٹھیک ہے جی. یا وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو عربی میں جو جملہ وہاں پڑا تھا وہی جملہ یہاں پہ ہے. عربی میں ہر اسم مذکر سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مذکر سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے. پیچھے کیا پڑا تھا؟ عربی میں ہر اسم نکرہ سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. تو ہم نے معرفہ کی 7 قسمیں دیکھ لی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے جنس میں کہ عربی میں ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے، یعنی ہم نے اس کو مؤنث ثابت کرنا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے ثابت کرنا ہے اور کیسے اس کو دیکھیں گے. تو جن سے ہم بخوبی واقف ہیں. اسم کی جن سے، ٹھیک ہے جی، اسم کا کیا پتہ چلتا ہے؟ یا تو وہ اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تو اردو اور انگلش کی طرح عربی زبان میں بھی اسم جنس کے اعتبار سے 2 طرح کا ہوتا ہے. بچوں مائک بند کر لیں. مذکر یا مؤنث. اب یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تیسری جنس نہیں ہو سکتی اسم کی. اب ادھر سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث؟ تو بھئی یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. کیسے؟ کہ ہم صرف اور صرف مؤنث کی کچھ کیٹیگریز دیکھیں گے. اب ہم مؤنث کی کچھ قسمیں دیکھیں گے. اگر اس اسم جو ہے ان کیٹیگریز میں، ان اقسام میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آ جائے گا تو پھر وہ مؤنث ہوگا، ورنہ وہ مذکر سمجھا جائے گا. سیم وہی قاعدہ جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہر اسم نکرہ ہوگا اگر وہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے کسی ایک قسم کے اندر ہوگا تو اسے ہم معرفہ کہیں گے، ورنہ وہ نکرہ ہی سمجھا جائے گا. تو یہاں بھی سیم وہی ہوگا کہ ہم مؤنث کی کچھ کیٹیگریز، کچھ اقسام دیکھیں گے. کیٹیگریز یعنی کہ اقسام. تو مؤنث کی کچھ اقسام ہم دیکھیں گے. مؤنث کی اگر تو اسم میں وہ نشانی موجود ہوئی مؤنث کی تو وہ ہو جائے گا مؤنث، ورنہ ہم کہیں گے بھئی یہ مؤنث فیملی سے نہیں ہے، یہ مذکر ہے، تو اس کو مذکر کے پاس بھیج دو. ٹھیک ہے جی. یہاں تک بات کلیئر کلیئر ہے میم. بچوں؟ کلیئر ہے میم. جی ہاں میم. جی باقی ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں جی چلیں بارک اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم چلتے ہیں مؤنث کی کیٹیگریز کی طرف، یعنی مؤنث کی اقسام کی طرف. تو مؤنث کی 3 اقسام ہیں: حقیقی مؤنث، علامتی مؤنث، سماعی مؤنث. ایک ایک کر کے تینوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ. پہلی ہے حقیقی مؤنث، حقیقت سے نکلا ہے حقیقی مؤنث. دوسرا ہے علامتی مؤنث، علامت سے. تیسرا ہے سماعی مؤنث یعنی کہ سماعت سے، سنی سنائی. ٹھیک ہے جی. تو ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں. تو پہلی قسم کیا ہے؟ حقیقی مؤنث. تو حقیقی مؤنث وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو. جیسے مثال اختن، بہن. اب اس کے بھائی، اس کے اپوزٹ بھائی موجود ہے. لڑکی، اس کے اپوزٹ لڑکا موجود ہے. بچی، بچہ. عورت، مرد. تو یہ کیا ہیں؟ یہ حقیقی مؤنث کی کیٹیگری میں آئیں گے، حقیقی مؤنث میں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ حقیقی مؤنث کیا ہے؟ حقیقی مؤنث وہ ہے جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو. لڑکا، لڑکی، بہن، بھائی، ماں، باپ، بچہ، بچی، مرد، عورت. ٹھیک ہے. جیسے ہم انگلش اردو میں عام مذکر مؤنث پڑھتے ہیں، یہ سیم وہی ہے حقیقی مؤنث. کیا ہے؟ پہلی کیٹیگری، پہلی قسم کیا ہے مؤنث کی؟ حقیقی مؤنث. اور حقیقی مؤنث ہوتا کیا ہے؟ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو. جیسے مثال کے طور پر اونٹ. اب اونٹ کی اونٹنی موجود ہوتی ہے نا،
ہے نا. اونٹ جی اونٹنی جی موجود ہے. اونٹنی تو اونٹنی کیا ہوگی؟ جی حقیقی مونس ہوگی. ہم، ٹھیک ہے. صحیح ایسے ہی آپ لے لیں بکرا بکری. اب بکری کی اپوزٹ موجود ہے نا بکرا, تو بکری کیا ہو جائے گی؟ حقیقی مونس ہو جائے گی. ماں. ٹھیک ہے. ماں. ہاں ماں کے مقابلے میں باپ موجود ہے, مذکر موجود ہے, تو ماں کیا ہو جائے گی؟ حقیقی مونس کی کیٹیگری میں آئے گی. ٹھیک ہے. ایسے ہی بہن. بہن کے مقابلے میں بھائی موجود ہے مذکر اس کا, تو یہ کون سی کیٹیگری ہوگی؟ کون سی قسم ہوگی؟ حقیقی مونس ہوگی. ٹھیک ہے. جی جی حقیقی مونس سب کو کلیئر ہوا؟ ہاں جی جی بس میم. پکی بات؟ ہاں جی پکی ہاں بات. جی میم ٹھیک ہے جی. تو 3 قسمیں ہم نے دیکھی مونس کی. کون کون سی؟ حقیقی مونس, علامتی مونس, اور سماعی مونس. اور سب سے پہلے ہم نے دیکھی حقیقی مونس. سمپل. حقیقی مونس کیا ہے؟ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حقیقت میں موجود ہو. ٹھیک ہے. حقیقی مونس کون سی مونس ہے؟ وہ مونس جس کے مقابلے میں مذکر حقیقت میں موجود ہو. ٹھیک ہے. جیسے بہن بھائی, ماں باپ, لڑکا لڑکی, بچہ بچی, اونٹ اونٹنی. ٹھیک ہے. بھیڑ بکری, اس طرح سے. اب اس کی وہ فیمیل فیمیل کیا ہوتی ہے اب اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بکرا بکری, گائے بھینس, اس طرح سے آپ اس کو دے کے چل سکتے ہیں. ویسے گائے بھینس دونوں فیمیل ہی ہوتی ہیں, معذرت. ٹھیک ہے. تو حقیقی مونس وہ مونس ہوتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حقیقت میں موجود ہو, مذکر موجود ہو. ٹھیک ہے جی. کوئی مثالیں اس میں سے یاد رکھ لیں. طفلن طفلتن, ولدن بنتن, کوئی بھی 2-3 مثالیں اس میں سے آپ لوگ یاد رکھ لیجئے جو آپ لوگ آسانی سے جی یاد رکھ سکیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. ٹھیک ہے میم. جی باجی چل. تو حقیقی مونس وہ مونس جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو. بچوں مائک بند کر لیں. اچھا جی. اب دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے جی علامتی مونس. علامتی. اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, علامتی یعنی وہ جس میں مونس کی کوئی علامت پائی جائے. اب یہ کچھ جو ہے علامتیں آپ بیسک میں پڑھ کے آ چکے ہیں. علامتی مونس یہ ہم اسم کی نشانی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسم مونس. ٹھیک ہے. تو علامتی مونس یعنی وہ اسما جن میں مونس کی کوئی علامت پائی جاتی ہے. جیسے گولتا, گولتا جڑنے والی گولتا, اور الگ سے گولتا. جیسے ہم نے پڑھا تھا صلاتن, اس میں گولتا آ رہی ہے نا الگ سے. شجرتن گولتا الگ سے آ رہی ہے. جنتن, اس میں گولتا جڑی ہوئی ہے, جنتن. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا الف تا جمع مونس کی نشانی تھی, مسلماتن. پڑھا تھا مؤمناتن, بیناتن, جناتن. یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے میم. ہاں جی میم یاد ہے. یاد ہے. چل. ہاں جی میم پھر ہم نے دیکھا تھا نون کے اوپر شد اور زبر, ہننا کننا تننا. یہ پڑھا تھا ہاں ہننا. جی تننا تو نہیں, جی خیر اس میں میم آئے گا انتننا. ہوں انتننا جی پڑھا تھا. انتم کی جگہ انتم کی مونس کیا تھی؟ انتننا. ہاں جی ٹھیک ہے. اس طرح سے ہوم کی کیا تھی؟ ہننا. ہوم کی ہوں کیا تھی؟ کننا. تو جی میم نون شد کے اوپر زبر. ٹھیک ہے جی. پھر کمال کے روپ میں ہم نے پڑھا تھا ہا زبر الف ہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. تو یہ ہا بھی کیا ہے؟ یہ مونس کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. جی پھر اگلی دیکھیے, یا سے پہلے حرف پر کھڑی زبر. یہ آپ لوگوں نے پڑھی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, اکبر برادرز میں جب ہم نے مونس بنایا تھا. یاد ہے؟ کبرا, ہاں جی حسنا, شکرا ہاں عظما. شکرا شکرا. جی. ہاں میم یاد آیا ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی آپ لوگ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اور لفظ کے آخر میں الف حمزہ, لفظ کے آخر میں الف حمزہ, یہ ایک نئی آپ لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے. تو نیچے اب مثالیں دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس. جی بچوں مائک بند رکھیے گا. اچھا جی. اب کتنی ہم نے دیکھی علامتی مونس میں؟ علامت مونس کی گولتا 1, الف تا جمع مونس کی 2, جڑنے والی گولتا 3, نون کے اوپر شد اور زبر 4, ہا زبر الف ہا 5, یا سے پہلے حرف پہ کھڑی زبر 6, اور لفظ کے آخر میں الف حمزہ 7. تو یہ 7 ہم نے علامتیں دیکھی مونس کی. یہ ہم الگ سے آگے جا کے دوبارہ سے بھی پڑھیں گے, لیکن ابھی کے لیے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. گولتا, جڑنے والی گولتا, الف تا, نون شد کے اوپر زبر, ہا زبر الف ہا, یا سے پہلے کھڑی زبر, اور لفظ کے آخر میں الف حمزہ. ایک ایک مثال کے ساتھ یاد رکھ لیں گے تو آسانی سے یاد ہو جائے گا. گولتا کی مثال,
जुड़ने वाली, सॉलिहातुन, ये देखिए सॉलिहातुन, अस्सलातु, जन्नातुन, अलिफ ता की मिसालें, मुमिनातुन, लहुन्ना, नून शद जबर की मिसाल, रब्बुहा, हा जबर अलिफ हा की मिसाल, कुबरा, ये या पे खड़ी जबर की मिसाल, या से पहले, सॉरी, या से पहले हर्फ पे खड़ी जबर, कुबरा, हुस्ना, और लफ्ज के आखिरी हर्फ में अलिफ हमजा की मिसाल, सफराउ, अमयाउ, सफराउ होता है जर्द, या अपने सूरह बकरा में देखा गाय वाले किस्से में गाय देखा का कलर। पढ़ा होगा, सफराउ जी, जर्द रंग, सफराउ। अमयाउ होती है अंधी, अमयाउ अंधी होना, अंधा, उसकी फीमेल वर्जन, ठीक है, अंधी, ठीक है। और अच्छा सुम्मुन बुकमुन उमयुन आपने पढ़ा हुआ है, उमयुन, तो ये अमयाउ उसकी मुन्नस है, ठीक है। अच्छा, एक बात पूछनी थी मैंने कि जी जो जी। जज़म वाली ता होती है वो इसम के वो लिए नहीं इस्तेमाल होगी, नहीं वो नहीं नहीं नहीं, अफ़आल वो के लिए फेल होगी। की होती है, वो फेल के ठीक लिए होती है, जा से जाअत ठीक बनाया है। था ना। तो ठीक है। जज्म वाली का दो जबर तीन जबर फेल की निशानी है, फेल ठीक हो। माजी की निशानी है, ठीक। थैंक ठीक है जी, बारकल्ला। तो मुन्नस की सारी अलामतें जो हम बेसिक में पढ़ के आए हैं वो इस कैटेगरी में आएंगी। तो ये 7 निशानियां हैं, अलामतें हैं। तो अलामती मुन्नस कौन सा मुन्नस है जिसके अंदर ये कोई ना कोई अलामत आ जाए, और ये सारी अलामतें आपको एंड पे ही नजर आएंगी। गोलता भी एंड पे होता है, अलिफ्ता जुड़ने वाली गोलता, नून शद के ऊपर जबर, हा जबर अलिफ हा। अब या से पहले खड़ी जबर, या एंड पे है, खड़ी जबर इससे पहले है, ठीक है, ये या नहीं है, या से पीछे खड़ी जबर है, और या आगे अलामती तौर पे खाली लिखा हुआ है, जैसे कुबरा भी हमने देखा, उज्मा, हुस्ना, ठीक है, कुर्बा, सुगरा, और लफ्ज के आखिर में अलिफ हमजा, ये भी आखिर में है, ठीक है जी। ये 7 निशानियां, अलामतें, सॉरी अलामतें इसको कहें तो ज्यादा बेहतर है, ये 7 अलामतें क्लियर हैं। जी। ठीक है जी। अच्छा, अब जी। अहम अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट सुन लीजिए, तीसरे वाली हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अहम पॉइंट देख लीजिए, कुछ अस्मा इन जाहिरी अलामात के बावजूद मुन्नस नहीं होंगे, तो जैसे हाँ। खलीफतुन, खलीफतुन, अब इसमें गोलता आ रहा है, लेकिन खलीफतुन क्या है, ये मुन्नस नहीं है, ठीक है। अल्लामतुन, अल्लामा साहब होते हैं ना, अल्लामतुन, तो ये गोलता जो है ये मुबालगे के लिए है, यानी उनकी बड़ाई बयान करें कि उनके पास बहुत इल्म है, ये गोलता मुन्नस की नहीं है। मलाइकतुन, ये फरिश्ते, मलाइकतुन फरिश्ते होते हैं ना, तो फरिश्ते मुन्नस नहीं है, तो ये लफ्ज आप कह सकते हैं कि मुन्नस है, लेकिन फरिश्ते मुन्नस नहीं है। इसकी मुख्तलिफ आरा हैं मलाइकतुन को लेके। कुछ ग्रामर वाले कहते हैं कि मलाइकतुन जो लफ्ज है ना सिर्फ वो मुन्नस है, जबकि फरिश्ते मुन्नस नहीं है, ये लफ्ज सिर्फ मुन्नस है, फरिश्ते मुन्नस नहीं है, वो मुजक्कर ही है। कुछ ग्रामर वाले कहते हैं कि मलाइकतुन जो है ये एक्सेप्शन में चला जाता है, गोलता के बावजूद ये मुजक्कर ही है, ये मुन्नस नहीं है, ठीक है। तो फरिश्ते मुजक्कर ही हैं, इस पे सबका इत्तेफाक है, लेकिन इस लफ्ज के ऊपर दो आरा हैं, दो मुख्तलिफ राय हैं। एक कहते हैं कि सिर्फ ये लफ्ज जो है चूंकि ये जमा है, तो जमा होने की वजह से ये मुन्नस है, गोलता इसमें जमा की अलामत है, ठीक है, इसलिए इसको हमने मुन्नस कह दिया, क्योंकि ये जमा मुन्नस की अलामत आ गई गोलता। बाज ये कहते हैं अरबी वाले, और बाज कहते हैं कि ये लफ्ज मुजक्कर ही है, एक्सेप्शन में कि गोलता के बावजूद मुजक्कर है, तो आप इसको मुजक्कर ही समझ लें, ठीक है, कि हमारे कोर्स में जी। इसको मुजक्कर ही माना गया है। और मूसा मलक ईसा एक देखिए जी। फरिश्ते को बोलते हैं ना वैसे, हाँ मलक जी, एक फरिश्ते को बोलते हैं। जी हाँ जी मलक। बिल्कुल, मलक, हाँ अब देखें, बिल्कुल बारकल्ला, अच्छा पॉइंट आपने बता दिया, मुझे भूल गया था ये बताना। तो देखिए मलाइकतुन ज्यादा फरिश्ते यानी जमा है, अब इसकी वाहिद क्या है, इसका वाहिद है मलकुन, एक फरिश्ता मलकुन। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वाहिद जो है वो मुजक्कर हो और जमा में आके वो मुन्नस बन जाए, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। तो नहीं। बाज जो है वो जो मलाइकतुन को मुजक्कर कहते हैं वो ये कहते हैं कि जब इसका वाहिद मुजक्कर है तो इसकी जमा भी मुजक्कर ही होगी, मुन्नस नहीं हो सकती। तो मलकुन एक फरिश्ता, मलाइकतुन ज्यादा फरिश्ते, तो गोलता होने के बावजूद ये मुजक्कर है, एक्सेप्शन। और मूसा ईसा, इसमें देखें या से पहले खड़ी जबर है, लेकिन ये नाम मुजक्कर नाम है, यहया, मूसा, ईसा, इनमें मुन्नस की निशानी है या से पहले हर्फ पे खड़ी जबर, लेकिन ये फिर भी मुजक्कर है क्योंकि ये मुजक्कर नाम है। अब बताइए ये क्लियर हुआ है कि ऊपर से गुजर गया है?
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी। क्लियर है मैम। सब बताएं बच्चों, सब सब बाकी किधर हैं जितने लोग मौजूद हैं क्लास में? हाँ जी मैम। जी बाजी। ये 4 हो गए, बाकी 4 के अलावा बाकी क्लास में कोई नहीं है? जी मैम 5 अल्हम्दुलिल्लाह। हो गए, जी 5 अल्हम्दुलिल्लाह हो हो गए, गया। 6 हो गए, बाकी हमने कमेंट में लिख दिया बच्चों बाकी अगर नहीं नहीं। समझ में आए तो बताएं, दोबारा से पढ़ लेंगे। अल्लाह के बंदो कोई हूं हाँ तो करें। जी 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 क्लियर है सिस्टर, क्लियर है। ठीक है, राइट। ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताना है, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। तो आज हमने क्या देखा? पहले तो हमने इसम की वुसअत के बारे में देखा। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा नकिरा और मारिफा के हवाले से, कि हर इसम जो है वो अरबी में नकिरा समझा जाता है जब तक कि उसका मारिफा होना साबित ना हो जाए। अब मारिफा होना साबित कैसे होगा? वो 7 किस्में बताएंगी कि अगर कोई इसम उन 7 कैटेगरीज में से आ रहा होगा, मारिफा की 7 किस्मों में से होगा, तो वो मारिफा होगा। वरना फिर अगर वो उन 7 में से कहीं भी नहीं है, कहीं भी फिट नहीं हो रहा, फिर वो नकिरा हो जाएगा। इसी तरह से हमने देखा जिन्स के बारे में, कि हर इसम अरबी में मुजक्कर ही समझा जाता है जब तक कि इसका मुन्नस होना साबित ना हो जाए। तो अब हमने मुन्नस साबित करना है उसको। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने मुन्नस की कुछ किस्में देख ली, कि अगर तो कोई इसम इन किस्मों में से होगा तो वो मुन्नस होगा। अगर इन सारी मुन्नस की फैमिली में से घूमे, हम चक्कर लगाए, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा, ना उसमें अलामत है, ना उसके मुकाबले में कोई हकीकी मुजक्कर मौजूद है, ना जो तीसरी वाली कैटेगरी हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ना उसमें है, तो फिर हम उसे मुजक्कर की फैमिली में भेज देंगे, भाई जाओ तू मुजक्कर हो। ठीक है जी। तो जिन्स के भी जिन्स के एतबार से मुजक्कर, सॉरी, जिन्स के एतबार से इसम जो है वो 2 तरह का है, या तो मुजक्कर होगा या मुन्नस होगा। अब अब पहचानना कैसे है? अब पहचानना कैसे है मुन्नस की कैटेगरीज से? तो हमने देखी 3 कैटेगरीज, यानी 3 इकसाम। कैटेगरीज की जगह इकसाम कर लें, ठीक है? तो मुन्नस की 3 इकसाम है। ठीक है, कैटेगरीज अगर लफ्ज मुश्किल लग रहा है ना तो इकसाम लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो मुन्नस की 3 इकसाम है: हकीकी मुन्नस, अलामती मुन्नस और समाई मुन्नस। आज हमने 2 पढ़ी। हकीकी मुन्नस कौन सा है? ऐसा मुन्नस जिसके मुकाबले में उसका मुजक्कर हकीकी तौर पर मौजूद हो। ठीक है जी। माँ बाप, अब माँ के मुकाबले में बाप मौजूद है। बहन भाई, अब बहन के मुकाबले में भाई मौजूद है। लड़की लड़का, अब लड़की के मुकाबले में लड़का मौजूद है। बच्ची बच्चा, बच्ची के मुकाबले में बच्चा मौजूद है। ठीक है। अब देखें तिफलतुन, अब इसमें गोलता आ रही है। अब आप कहें ये तो अलामती मुन्नस है, तो हम इसे अलामती मुन्नस भी कहेंगे और हकीकी मुन्नस भी कहेंगे। इसमें भी 2 आरा आ जाती हैं। बाज ग्रामर वाले कहते हैं कि नहीं, इसके मुकाबले में चूंकि हकीकत में तिफलुन बच्चा मौजूद है, तो हम इसको सिर्फ हकीकी मुन्नस कहेंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं, इसमें चूंकि गोलता आ रही है तो ये हकीकी मुन्नस भी होगा और ये जो है वो अलामती मुन्नस भी होगा। ठीक है। तो एक्सेप्शंस आपको ढेरों ढेर मिलने वाली है ग्रामर के अंदर, मतलब इस कोर्स के अंदर। सॉरी, ग्रामर का वर्ड यूज नहीं करना था। ठीक है जी। तो तिफलतुन, इसमें गोलता है। ऐसे ही देखें इमरातुन, इसमें भी गोलता है, लेकिन इसके मुकाबले में हकीकत में इसका मुजक्कर मौजूद है, तो हमने इसको हकीकी मुन्नस की कैटेगरी में डाल दिया बजाय अलामती मुन्नस में डालने के। ठीक है जी। जी एक्सक्यूज मी। क्लियर है? जी 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 मैम। जी जी पूछे हैं। जी मैं कह हाँ रही थी चलिए। कि भी उर्दू में हम जब पहले आता है मोनोस बाद में आता है, जी, मतलब वो यहाँ मोनोस हमने पहले इसको, जी यहाँ पे हमने चूंकि मुन्नस इसलिए पहले लिखा है क्योंकि हमने उसके मुकाबले में देखना है कि मुजक्कर है कि नहीं, सारे। इसलिए मुन्नस पहले लिखा है। ठीक है अच्छा जी, जी क्योंकि जी हमने मैं इसमें कह ये रही साबित थी। करना। जी जी जी, तो आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, तो हकीकी मुन्नस वो मुन्नस है जिसके मुकाबले में मुजक्कर मौजूद हो। ठीक है जी। तो इसमें से आप 2-3 याद कर लीजिए। उख्तुन बहन, अखुन भाई। अब इसमें हमने मुन्नस पहले इसलिए लिखा है क्योंकि हमने देखना था कि क्या इन मुन्नस के मुकाबले में हकीकत में मुजक्कर मौजूद है या नहीं। होता ये मुजक्कर मुन्नस ही है, लेकिन यहाँ पे हमने मुन्नस इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि हमने देखना था कि इसके मुकाबले में मुजक्कर है कि नहीं है। अगर तो है तो ये हकीकी मुन्नस में आएगा, अगर नहीं है तो फिर ये इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक बात जी क्लियर? जी हो मैम। ठीक है जी। ठीक है जी। तो तिफलतुन और इमरातुन को आप लोगों ने हकीकी मुन्नस में डालना है। क्यों?
کیونکہ ان کے مقابلے میں ان کا مذکر موجود ہے، بچی کے مقابلے میں بچہ موجود ہے اور عورت کے مقابلے میں مرد موجود ہے، تو اس لیے ہم نے طفلتن اور امراتن کو گولتا یعنی نشانی ہونے کے باوجود، علامت ہونے کے باوجود حقیقی مؤنث میں ڈالا ہے۔ کیوں ڈالا ہے؟ کیونکہ ان کے مقابلے میں ان کا مذکر موجود ہے۔ یہ پوائنٹ کلیئر سب کو؟ ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا تھا دوسری قسم علامتی مؤنث۔ علامتی علامت نام سے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مؤنث کی علامت ہوگی، نشانی ہوگی۔ اب یہ علامتیں کون کون سی ہیں یہ یاد کر لیجیے گا، کچھ تو آپ کو پہلے سے یاد ہے، بلکہ ساری الحمدللہ یاد ہیں، بس ایک لفظ کے آخر میں الف حمزہ والی یاد نہیں ہوگی، یا یاد سے پہلے حرف پہ کھڑی زبر والی پہ آپ نے غور نہیں کیا ہو شاید، باقی تو ماشاءاللہ آپ کو آتی ہیں۔ گولتا، جڑنے والی گولتا، الف تا، نون شد کے اوپر زبر نون نساء جس کو ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، نون نساء، پھر ہا زبر الف ہا، پھر یا سے پہلے حرف پہ کھڑی زبر اور لفظ کے آخر میں الف حمزہ۔ ایک ایک مثال کے ساتھ یاد رکھ لیں پھر آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ گولتا کی باجی مثال، چھوڑنے والی کیا یعنی ایک مثال اس کی؟ جڑنے والی گولتا یعنی صالحتن، جیسے دیکھیں یہ دیکھیں جنتن میں لکھی ہوتی ہے، یہ دیکھیں صالحتن میں یہ گولتا جڑی ہوئی ہے نا، جنتن میں بھی گولتا جڑی ہوئی گولتا بھی ہے اور جو بغیر جڑے ہوئی تا رہتی وہ بھی، دونوں مؤنث کی نشانی۔ جی دونوں، جی گولتا جیسے الصلاۃ میں گولتا ہے الگ سے، اور جڑنے والی گولتا صالحتن میں ہے، ایسے ہی جنتن میں ہے، جی بینتن میں ہے نشانی واضح، آیتن میں ہے آیت، آیتن گولتا جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایک مثال کے ساتھ یاد رکھ لیں گے تو یہ ساتوں آپ کو یاد ہو جائیں گے، صرف 7 لفظ یاد کرنے ہیں جیسے آپ لوگوں کو آسانی سے یاد ہو۔ گولتا، جڑنے والی گولتا، الف تا، تا والی الگ کر لیں، پھر نون کے اوپر شد زبر، نون نسواں، نون نساء، پھر ہا زبر الف ہا، یا سے پہلے حرف پہ کھڑی زبر اور لفظ کے آخر میں الف حمزہ۔ تو یہ ساری علامات الف حمزہ والی چھوڑ کے باقی سب آپ نے بیسک میں پڑھی ہیں، نیا کچھ بھی نہیں ہے، صرف الگ سے کر کے ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ یہ الگ الگ تھی، نون نسواں الگ تھا نون نساء، اور وہ اکبر برادرز میں تھا کبرا صغرا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ الگ تھا، لیکن یہاں پہ بس اس کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ پھر اہم پوائنٹ، کچھ اسما ان ظاہری علامات کے باوجود مؤنث نہیں ہوں گے، یہ بس یہ 4-5 ہی یاد کر لیں کافی ہیں۔ خلیفتن، علامتن، ملائکتن، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، بس یہ اتنے سے یاد کرنے ہیں، حمزہ، ٹھیک ہے۔ جی حمزہ، اس کے اینڈ میں بھی گولتا آتی ہے، حمزہ تو، بالکل صحیح ہے، حمزہ تو، اس کے اینڈ میں بھی گولتا آتی ہے، لیکن یہ مذکر نام ہے تو اس لیے یہ مؤنث میں نہیں آ سکتا، علامتی مؤنث میں، یہ مذکر نام ہے، شاباش، حمزہ تو بالکل صحیح ہے۔ اب بتائیں بچوں، کوئی سوال، کوئی کنفیوژن جلدی سے پوچھ لیجئے، 1 منٹ ہے ہمارے پاس، 2 منٹ، الحمدللہ الحمدللہ۔ کلیئر ہے؟ انشاءاللہ تیسرا ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی بچوں، کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں باجی نہیں الحمدللہ۔ پوچھنا؟ ٹھیک ہے، تو بچوں کل یہ جو ہے ٹاپک پڑھ کے آئیے گا، کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں گی، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ یاد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، میں اس کو مشکل نہیں کہوں گی، مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کوئی چیز مشکل ہے تو وہ پھر مشکل لگنے لگ جاتی ہے، جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا، تو اس لیے اللہ سے بھی اچھا گمان رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اپنی پڑھائی سے بھی اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائیں۔ ٹھیک ہے بچوں، گروپ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی سوال پوچھنا ہے پوچھ لیجئے گا، سلائیڈز اور ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی، اللہ پاک آسانی والے معاملات کرے تو انشاءاللہ ملیں گے کل۔ پڑھ کے آنا ہے، وسعت بھی پڑھ کے آنا ہے اور جنس بھی پڑھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ پاک خیر و عافیت رکھے، اللہ پاک آپ سب کو ڈھیروں اجر دے، اللہ ہم سب کے وقت میں برکتیں عطا کرے، اللہ پاک سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا کرے، اور آپ سب محنت کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو ایک ایک لمحے کے بدلے میں جزائے خیر دے اور بہترین اجر عطا کرے دونوں جہان میں، اللہ آپ سب سے راضی ہو، بلکہ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔